اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تمام ناظرین کو قصہ کہانی چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا سلام۔ بے فکری۔ کسی زمانے میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کی سلطنت کافی وسیع تھی اور حرم اس سے بھی زیادہ وسیع، جس میں ہر خطے کی حسین ترین خاتون منکوحہ، منصوبہ اور مملوکہ کے عنوان سے موجود تھی، مگر شومِ قسمت کے اولاد کسی بھی خاتون سے نہ ملی۔ کئی بار دوسری شادی کر کے دیکھ لی، سوائے شادی کے اخراجات کے کچھ حاصل نہ ہوا۔ جب وقت نزاع قریب آیا تو اسے فکر ستانے لگی کہ اپنا نائب کس کو بنایا جائے۔ بالآخر طویل سوچ و بچار کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے فصیل شہر سے اندر داخل ہو اسی کے سر پر تاج بادشاہی رکھ دیا جائے، بلکہ منڈ دیا جائے۔ وزیر مشیر اس فیصلے پر سخت جزبل ہوئے، مگر بادشاہ کے سامنے کس کی مجال کے چوں بھی کر جائے۔ کسی میں اتنی جرأت نہ تھی کہ آگے بڑھ کر کہہ سکتا، حضور والا آپ شاید نہیں، یقیناً سٹھیا گئے ہیں۔ لہٰذا چاروں ناچار سب فجر ہی میں شہر کے مرکزی دروازے پر جمع ہو گئے کہ دیکھیں کس کی قسمت کا دروازہ کھلتا ہے۔ اس وقت سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب انہوں نے دیکھا کہ شہر میں سب سے پہلے داخلہ ہونے والا اس علاقے کا مشہور زمانہ بھکاری ہے۔ عوام الناس نے اسے ہی وصیت کے مطابق اپنا بادشاہ چن لیا اور پھٹے پرانے کپڑوں ہی میں تخت پر لا بٹھایا۔ عرصہ دراز تک وہ سابقہ فقیر لشتم پشتم امور اس مملکت سر انجام دیتا رہا، مگر تاب کیا، اسے فقط بھیک مانگنے کا تجربہ تھا۔ کسی بھی کنجوس سے پیسے نکلوا لیتا تھا، مگر سلطنت کی ذمہ داری سنبھالنا اس کے بس سے باہر تھا۔ بالآخر چند امراء نے سرکشی اختیار کی اور رعایا کو اپنے ساتھ ملا کر سلطنت کا کچھ حصہ اس سے چھین لیا۔ فقیر بادشاہ کو اس بغاوت سے شدید صدمہ پہنچا اور وہ کثرت سگریٹ نوشی کرنے لگا۔ ایک دن اس کی ملاقات اپنے دورے بھیک منگی کے دوست سے ہوئی، جس کے ساتھ مل کر یہ ہسپتالوں، مسجدوں اور پارکوں کے باہر بھیک مانگا کرتا تھا۔ دوست نے اسے بادشاہت کی مبارکباد دی اور کسی اچھے سے ہوٹل پر دعوت کھلانے کا کہا، جس کے جواب میں اس نے ایک سرد آہ بھری سگریٹ کا آخری کش لے کر اسے چٹکی سے دور اچھالا اور نمناک لہجے میں گویا ہوا، عزیزم، بجائے مبارکباد دینے کے مجھ سے تعزیت فرمائے۔ وہ بھی کیا دور تھا کہ جب ہم دونوں فقط مل کر ایک روٹی اور 2 سگریٹ کی تلاش میں مارے پھرا کرتے تھے۔ فی الوقت تو ایک انبوہ کثیر کے مسائل کا خیال رکھنا پڑتا ہے، ان کی معاشی حالت سدھارنے کے ساتھ ساتھ حفاظت کی ذمہ داری بھی مجھ پر آن پڑی ہے۔ دنیا بھی کیا عجیب شے ہے، نہ ملے تو تلاش میں سرگرداں اور مل جائے تو اس کی محبت میں حیران۔ اس کا ملنا اور نہ ملنا دونوں ہی اذیت ناک ہے میرے دوست۔ مجھے مبارکباد مت دو، پرسا دو اور ساتھ ہی ایک سگریٹ بھی جلا دو۔ سبق نمبر 1، بزرگ فرماتے ہیں کہ حتی الامکان ذمہ داری اٹھانے سے گریز کریں، گویا کنوارے ہی مر جائیں۔ سبق نمبر 2، شاید بادشاہی نظام ختم ہونے کی بڑی وجہ یہی رہی ہوگی کہ وہ جب چاہتے کوئی بھی اوٹ پٹانگ حکم صادر فرما دیتے تھے اور پھر اس پر عمل بھی کرواتے تھے۔ سبق نمبر 3، جس طرح موت اور ذلت کا کوئی وقت مقرر نہیں، اسی طرح خوش نصیبی کا بھی کوئی وقت مقرر نہیں، لہٰذا سکون سے ویلے بیٹھ کر نصیب کھلنے کا انتظار کریں۔ سبق نمبر 4، بھیک مانگنا ایسا روزگار ہے جس پر کبھی زوال نہیں آ سکتا۔ ماضی میں بھی متمول طبقے کا یہ پسندیدہ کاروبار رہا ہے اور حال میں بھی ہے۔
حکومت کو چاہیے کہ بیکاریوں کو باقاعدہ سرکاری گریڈ سے نواز کر انہیں قومی دھارے میں شامل کر لیا جائے اور بھیک مانگنے کو قانونی حیثیت عطا کر دی جائے۔ بعد از مرگ بیوہ کو پینشن بھی دی جائے اور ان کا جمع کردہ زر مبادلہ حکومت کے خزانے میں جمع کیا جائے۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج کی حکایت آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیوز آپ کے ذوق کی ترجمانی کرتی ہیں تو ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ مجھے دیجیے اجازت اس امید کے ساتھ کہ اگر سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔